چلیے جناب بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السنة المنتقل منا إلى سيدنا الإمام العلامي أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثواب الترمذي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلمه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في الأذن والعدلة. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن سدس المزني رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاتصال والاتصال جزء من 24 جزءا من النبوة. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن غريب. التؤدة کے اوپر تشدید غلط ہے، کہمزہ التؤدة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سدس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عاصم والصحيح حديث نصر بن علي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بديع قال حدثنا بشر بن المفضل عن مراد بن خالد عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشد عبد القيس: ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. وفي الباب عن الأشد العصري. وبه قال حدثنا ابو مصعب المديني قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعدلة من الشيطان. هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس وضعفه من قبل حفظه. فرماتے ہیں باب ما جاء فی التأنی والعجلة. عجلہ جلدی، جلد بازی، اس کے مقابلے کے اندر ہے تأنی، انجام کو سوچ کر کسی عمل کو کرنا، جلدی نہ کرنا. جو آدمی بغیر انجام کو سوچے کہ جو کہہ رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، جو کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، کرے گا بولے گا تو اس کا انجام علاوہ شرمندگی کے کچھ اور نہیں ہوگا. جس کا مطلب ہے جو کرے تو انجام کو سوچ کر کرے، جو کہے انجام کو سوچ کر کرے. مرد آخر بھی مبارک بندہ، آخر بھی انجام کو دیکھنے والا، اس کے اندر برکت ہے. یہاں اسی کی تلقین ہے، لیکن یہ ان امور کے اندر ہوگی جن کے اندر خیر و شر دونوں کا پہلو ہے. جلدی کرو گے، بلا سوچے سمجھے بات کرو گے تو شر آئے گا. اس لیے سوچ لو سمجھ لو دونوں احتمال ہیں. ایسا کرو کہ شر کا احتمال نہ رہے، خیر ہی آئے. اگر وہ چیز ہے کہ جہاں یک طرفہ چیز ہے، خیر ہی خیر ہے، رضا خداوندی ہے، تو وہاں پر عجلت، جلدی اپنے اندر کوئی قباحت نہیں رکھتی، بلکہ وصف محمود ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا رضائے خداوندی حاصل کرنے کے لیے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. دوسری جگہ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ.
وسارعوا الی مغفرۃ، یہ انہی چیزوں کے بارے میں جن کا ایک ہی پہلو ہے، اطاعت خداوندی کے اندر سبقت لے جانا، جلدی کرنا، وہ اس کے اندر داخل نہیں۔ دو احتمال تب یہ ہوگا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ استخارے کو کرنا، یعنی اللہ سے خیر کے پہلو کو ظاہر کرنے کا عمل کرنا، جس کو استخارہ کہا جاتا ہے، یہ وہی ہوگا جہاں کہ خیر اور شر دونوں پہلو ہیں۔ اے اللہ جو پہلو ہو خیر کا وہ میرے سامنے لے آئی، لیکن جہاں ایک ہی پہلو ہے، نماز پڑھوں نہ پڑھوں استخارہ کر رہا ہوں، چیز نہیں ہوگی۔ ویسے ہی یہاں بھی سمجھنا چاہیے، وہ جگہیں جہاں پر شر کا پہلو ہے ہو سکتا ہے اور خیر کا بھی پہلو ہو سکتا ہے، پہلے سوچ لو کہ یہاں میرے اس عمل سے خیر ظاہر ہوگی یا میرے اس عمل سے شر ظاہر ہوگا، سوچ کر کے تب قدم بڑھاؤ گے۔ تو چونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مومن کے لیے ندامت اور خسران سامنے آئے، اس لیے عجلہ کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا گیا، ورنہ یہ دونوں کے دونوں عمل تو خود انسان کے اپنے ہیں۔ جی اسی میں ہے السمت الحسن، اچھی زندگی، جس سے مراد التزیؤ بزی الصالحین، صلحاء کا عمل، صلحاء کا طور طریقہ، صلحاء کا لباس، یہ ہے السمت الحسن۔ والتعدۃ تأنی، وہی ہے جلدی نہ کرنا۔ فرماتے ہیں والاقتصاد، میانہ روی، انتہا پسندی نہ ہو، جزء من 24 جزءا من النبوہ، آگے بھی آ جائے گا ابواب رویا میں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ نبوت میں تجزی ہے، یہ انداز بیان ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اوصاف انبیاء میں سے ہے یہ چیز، الاقتصاد والتعدۃ والتزیؤ، السمت الحسن جس کو کہا گیا ہے، اچھے عادات و اطوار، یہ انبیاء کی صفات ہیں، اور انبیاء کی جو صفات ہیں وہ سب عند اللہ پسندیدہ ہیں، اس لیے امت کو بھی ان صفات کا حامل بننا چاہیے۔ جی یہ تیسری روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأشج عبد القیس ان فیک خصلتین یحبهم اللہ، الحلم، حلم عقل، انا، یہ وہی ہے آخر بینی، انجام کو سوچ کر کے کلام کرنا یا عمل کرنا۔ یہ عبد قیس کا ایک وفد آپ کے پاس آیا ہے، ان میں سب سے پہلے جو آدمی آئے تھے وہ منقذ تھے، نبی کریم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے اور ان کے قوم کے احوال کو پوچھا، گرویدہ ہو گئے، ایمان لے آئے تو آپ نے ان کو نماز کی تلقین کی، نماز
عبد قیس کے اندر نہیں تھی. تنہا ایک مومن تھے. جب گئے تو کمرہ بند کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ کوئی دیکھے نہ. بیوی کو کچھ دن کے بعد خیال ہوا کہ یہ کیا کمرہ کیوں بند کرتے ہیں. دن میں کئی مرتبہ تو اس نے سوراخ سے جھانک کر کے دیکھا تو دیکھا عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. کبھی سر جھکاتے ہیں, کبھی سجدہ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں کہ تو پھر کیا ہے. اس نے اپنے باپ سے کہا وہ منذر ہے. یہ جو اشج عبد قیس ہے, اشج شجہ کہتے ہیں سر کے زخم کو, اشج سر کے زخم والا. شراب پی کر کے بیٹھے تھے چند ساتھی, آپس میں عقل سے اڑ گئی. شراب پی کر کے لڑائی ہوئی تو اس نے دوسرے ساتھی نے کوئی اونٹ کی ہڈی لے کر کے سر کے اوپر ماری, زخم ہو گیا, اشج ہو گئے. یہی نام ہو گیا اشج عبد قیس. انہوں نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے, تو پھر احوال کو بتایا انہوں نے کہ میں گیا تھا یثرب میں اور وہاں مجھے ایک شخص ملے اور وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, سنا ہے سنی ہے اور یہ تعلیم دیتی ہیں. اب وہاں سے وفد آیا, اس کے اندر یہ تھے لوگ شدت اشتیاق میں دوڑے. یہ نہیں دوڑے پہنچ کر, بلکہ اپنے جانور کو اس کے پیروں کے اندر باندھی رسی. اس کے بعد اس کا کھانا پینا اس کے سامنے رکھا, غسل کیا, کپڑے بدلے, پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے. آپ نے ان سے بیعت لی ہے اسلام اور ایمان پر, اور اس پر کہ وہ دوسروں کے ساتھ جنگ کریں گے. جب ان سے بیعت کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ جس چیز کی تلقین فرماتے ہیں سب سے زیادہ وہ تو عقیدہ اور ایمان ہے, عبادات ہیں. پھر ہم آپ کے مبارک ہاتھوں پر اس پر بیعت کرتے ہیں, یا دوسروں کے ایمان پر ہم نہیں بیعت کرتے. لیکن ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے ہم ان تک پہنچائیں گے, لیکن اگر وہ ہم ابا کریں گے, انکار کریں گے, ہم نہیں قبول کر اور آمادہ بجنگ ہو جائیں گے, یہ مطلب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. اپنے ایمان پر تو آپ سے عہد کرتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, لیکن دوسروں کے ایمان پر کیسے وعدہ کریں. اس لیے عقل کا تقاضا ہمیں اس بات پر مجبور ہے, ہم اپنے ایمان پر بیعت کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, یہ وعدہ کرتے ہیں کہ دوسروں تک آپ کے دی ہوئی تعلیمات کو پہنچائیں گے. اگر انہوں نے انکار کیا قبول کرنے سے اور آمادہ بجنگ ہو گئے تو ہم ان سے بھی جنگ کریں گے. نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات بہت پسند آئی. فرمایا تمہارے اندر دو اوصاف ہیں, اوصاف خیر. ایک تو حلم ہے, عقل کی بات کرتے ہو, اور دوسرا انا ہے, جلدی نہیں کرتے ہو, سوچ سمجھ کر بات کرتے ہو. یہ اس موقع کے اوپر فرمایا جی. باب ما جاء في الرزق وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد بن دينار عن ابن ابي مليكه عن يعلى بن منكر عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطي حظه من الرزق فقد اعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. هذا حديث حسن صحيح. رزق مہربانی کو کہتے ہیں جس کے دل کے اندر مخلوق سے مہربانی کا حصہ رکھ دیا گیا. آدمی پر مہربانی کرتا ہے,
مرد پر کرتا ہے، عورت پر کرتا ہے، بوڑھوں پر کرتا ہے، بچوں پر کرتا ہے، یہی نہیں جانوروں پر کرتا ہے۔ تو جتنا اس کو رزق دیا گیا گویا کہ اتنا ہی خیر دے دی، اور جتنا انسان کے دل سے مہربانی کے وصف کو نکال دیا گیا تو یوں سمجھو کہ اتنا ہی وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دل میں مہربانی کا جذبہ ہونا، اپنے اندر خیریت، جتنا مہربانی کا جذبہ اتنی خیریت اس کے اندر ہے۔ لہذا یہ وصف پسندیدہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہے رزق تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اپنے اندر اس وصف کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی باب ما جاء في دعوة المظلوم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث حسن صحيح. وأبو معبد اسمه ناقد. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله تعالى عليهم أجمعين. باب ما جاء في دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا یہ مراد ہے۔ دعوت سے مراد مانکی کا کھانا نہیں ہے، دعا ہے۔ مظلوم کی دعا، ظاہر ہے کہ مظلوم تو بد دعا ہی کرتا ہے، اس کی بد دعا کی ضرورت۔ فرماتے فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ الحمد للہ يهدينا ويهديكم الله فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ مظلوم اور اللہ جس سے وہ بددعا مانگ رہا ہے اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، یعنی قبولیت سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تعبیر ہے، مطلب ہے کہ قبولیت کے قریب ہے، کوئی چیز رکاوٹ کی نہیں ہے۔ اس لیے تو ظلم کرنے سے بچ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بد دعا کر دے تو اس کی بد دعا مردود نہیں ہوگی، مقبول ہوگی بارگاہ خدا۔ چونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جا رہا تھا یمن، اور گورنر بنا کر بھیجا، طاقت ہے ہاتھ میں، اسی وقت ظلم بھی انسان کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ آدمی جس کے پاس طاقت نہیں ہو کیا ظلم کرے گا؟ ظالم تو ہمیشہ طاقتور ہی ہوتا ہے۔ تمہارے پاس میرے نائب ہونے کی وجہ سے طاقت ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اپنی طاقت کا استعمال ظلم کے اندر کرو۔ تو میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ظلم مت کرنا، وہ تمہاری طاقت کے مقابلے میں کچھ کر نہیں پائے گا، لیکن ہاں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حدود میں بد دعا بھی بن سکتا ہے، تو اس کی بد دعا مردود نہیں ہوگی بإذن اللہ۔ یہ تعبیر ہے جس کو اختیار کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اوروں کی دعا کے درمیان میں کوئی پردہ ہوتا ہے اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان میں اللہ کے درمیان میں پردہ نہیں ہوتا ہے۔ پردہ نہیں ہے بلکہ یہ تعبیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی رکاوٹ قبولیت سے نہیں ہے، استحقاق قبولیت مکمل ہے۔ جی باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي كف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وما مسست قصا قط ولا حريرا ولا شيئا كان حريرا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ اس کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ خادم تو اخلاق کو جاننے والے لوگ وہی ہوں گے جو قریب رہتے ہیں، ورنہ دور کے ڈھول تو سہانے ہوتے ہیں۔ انسان کے اوصاف، اس کے کمالات، اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے انہی لوگوں کو جو اس سے قریب رہتے ہیں۔ دو روایات بیان کی ہیں، ایک تو آپ کی شریک حیات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے آپ کے خادم ہیں جو 2-4 سال 2-4 دن 2-4 مہینے 10 سال خادم تو 10 سنین، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے 10 سال خدمت کی ہے، جو 1 سال نہیں۔ اس لیے میں جو بات کہوں گا وہ رات دن کی میری دیکھی ہوئی بات ہوگی۔ فرماتے ہیں آپ کے اخلاق ایسے تھے، کبھی مجھ سے تکلیف پہنچی ہو اور آپ نے کبھی اف کہا ہو، کبھی مطلب میں تو بچہ تھا 8 سال کا جب میری ماں نے لا کر کے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ پھر آج کل تو 8 سال کا بچہ سب کچھ جانتا ہے، ماحول، تصویریں، ٹیلی ویژن، ہم نہیں جانتے جو 5 سال کے بچے موبائل کی رگ رگ سے واقف ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کچھ بھی۔ یہ زمانہ ہے جس نے واقف کر دیا۔ ہم اپنے بچپن میں شکار میں جاتے تھے، دیہات میں دیکھتے 6-7 سال کے بچے مادر زاد ایک کرتا بطور کچھ ہی نہیں کسی کے پھرا کرتے تھے۔ آج کے ماحول میں اس زمانے میں بڑا زمین آتی، 8 سال کی عمر میں 18 سال تک، یعنی جس سال آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں، جب آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی اور 63 تک آپ پہنچے، میں آپ کا خادم رہا ہوں۔ لہذا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ 1-2 مرتبہ کی نہیں، 10 سالہ متواتر زندگی کے اندر جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَنْ، جو میں نے غلط کام کر دیا تو آپ نے مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھا لِمَ صَنَعْتُ، کیوں کیا، اور اگر میں نے نہیں کیا ترکتُ، کیوں نہیں کیا۔ آپ جانتے تھے کہ میں کم عمر کا بچہ ہوں، اگر نہیں کیا میں نے، آپ نے خود اٹھ کر لیا۔ یہ اخلاق فاضلہ تھے نبی کریم علیہ السلام۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی خادم ہے تو ہر وقت بس ڈنڈا اٹھا کر کے دیکھا یہ ڈنڈا، کچھ نہیں۔ آپ کی زندگی ایسی، اگر کوئی اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی یا کوئی نقصان ہو گیا، مجھے کچھ نہیں، میں اگر عند اللہ مقدر یہ نہ ہوتا تو یہ چیز نہ ہوتی، ہو گیا چھوڑو۔ اس طرح سے آپ کے اخلاق فاضلہ سے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کو انہی اخلاق کا حامل بننا چاہے، خادم کے ساتھ تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ہر وقت غصہ ناک پر رکھا رہتا ہے۔ بیوی کو واقعات ہوتے ہیں کہ چائے کی پیالی ٹوٹ گئی کھڑا، پاگل بنے، دیوانگی کی تو بات ہے، دماغ خراب ہے۔ پھر جب ہوش آتا ہے تو پھر روتا پھرتا ہے۔ آپ کی صورتحال یہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو آپ نے یہ نہیں ہوا لما صنعت، اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں بنایا لما ما فعلت، کیوں نہیں کیا، نہیں، مجھے حکم دیا میں نے نہیں کیا، آپ نے خود کر لیا۔ یہ اخلاق فاضلہ۔ حضرت عائشہ، دوسری بات، میں نے کوئی خز جو ریشم اور اون سے ملا کر بنایا جاتا تھا، عام طور پر کپڑا بہت نرم ہوتا تھا، آج کل اس کو پشمینہ کہتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے کی چیز ہوتی ہے،
اس کے قالین بھی بنتے ہیں، بڑے نرم قالین ہوتے ہیں، چادریں بھی بنتی ہیں، بڑی قیمتی چادریں ہوتی ہیں، اور حریر، خالص حریر نہیں، میں نے تو کوئی نرم سے نرم کپڑا ایسا نہیں دیکھا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہے۔ یہ تو تخلیقی چیز ہے، کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن ایک وصف عجیب و غریب ہے، اس کی غرابت کی بنیاد پر آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اکابر اولیاء اللہ جن کی طبیعت اور فطرت کے اندر اتباع سنت تھی، اللہ ان کی ہتھیلیوں کو ایسا بناتا تھا، ایسی ہی میں ان کے جو متوسلین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی ہتھیلیاں نہ دیکھی، یعنی ایک غیر اختیاری اوصاف کو اپنانے والوں کو اللہ غیر اختیاری وصف یگانگت کے پیدا کر دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام۔ اور فرماتے ہیں میں نے کسی مشک کو ولا عطرن، میں نے تو نہیں سنگا جو کھانا اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسینے سے زیادہ بہترین خوشبو کسی چیز میں نے نہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے، آدمی کے ہاتھوں میں خوشبو ہو گئی، کثرت عطر کا استعمال ہے، ان کے ہاتھ میں خوشبو رہتی ہے، لیکن آپ جو استعمال فرمایا کرتے تھے عطر، وہ تو کپڑوں کو استعمال فرماتے تھے، سر کے بالوں تک کے اندر آتا ہے کہ عطر کے آثار نظر آتے تھے، لیکن پسینے کے اندر جو جسم سے نکل رہا ہے اس کے اندر خوشبو، یہ اس عطر کا جس کا استعمال ہو رہا ہے اثر نہیں ہوتا۔ اسے ایک قدرتی چیز تھی کہ آپ کے پسینے کے اندر خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایسا وصف ممتاز ہے جو عام طریقے پر دنیا میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف حمیدہ سے آپ کو متصف فرمایا تھا، اختیاری اور غیر، جو ابتدائے حدیث میں وہ اختیاری ہیں، جو انتہا میں وہ غیر اختیاری، یہ اوصاف تھے آپ کی۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے عادات و اقوال کے بارے میں پوچھا گیا، لم یکن فاحشا، غصہ آتا تھا تو آپ فوش گو نہیں تھے، کھڑے ہو کر کے خبیث، مردود، دیوس کہہ دیا جائے، لم یکن کا یہ تو فوش گو ہی ہے، علماء کو تو کم سے کم ایسا نہ کرنا چاہیے۔ تنقید کا حق ہے، کسی دوسرے انسان پر تنقید کی جا سکتی ہے، وہ تنقید سے آج دنیا کے اندر تنقید سے بالا تر نہیں ہے لوگ، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، جس طریقہ سے ان کو بھائی آج کل تو مولانا لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے منافق دیوس ہیں، بات تو اپنی زبان خدا کے بندے تم عالم دین ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم دیوس کہو گے تو جو جاہل ہیں وہ تو ماں بہن کی گالیاں کیا کریں گے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام لم یکن فاحشا، کہتے ہیں ولا متفحشا، نہ تو طبعاً آپ فحش گو تھے، نہ تفحش تکلف تفعل کے باب، نہ آپ بتکلف بنتے تھے فوج کو، نہیں، ہمیشہ آپ کی زبان مبارک جو آپ کے افعال ہوتے تھے، جو زبان سے بات نکلتی تھی، وہ العیاذ باللہ فحش گوئی، بے حیائی کی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ روایت گزر چکی، آپ نے کہا بیس اخو العشیرہ، اس کے بعد جب آتا ہے آدمی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ علمت لہ القول، لینت، نرمی آپ کی زبان کے اندر تھی،
ہم تو سمجھتے تھے کہ جب وہ بھی ساخل عشیر تو آپ سخت تکلم پر نہیں گیا. فرماتے ہیں وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. نہ آپ بازاروں کے اندر شور مچانے والے تھے جسے عام طریقے پر شور مچایا جاتا ہے، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ کیا تھا؟ عفو و درگزر کا معاملہ تھا. یہ اخلاق فاضلہ ہے، علماء کو اپنانا چاہیے. اسے اگر کوئی کچھ برا کہتا ہے تو اپنے منہ کو پھیر کر کے چلے جانا چاہیے. یہ طریقہ اکابر کے اندر دیکھا گیا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. وہ جو زمانہ تھا ملک کی آزادی سے پہلے کا مسلم لیگ کا، مسلمان پاگل تھا. مسلم لیگیوں نے انہیں وہی سبق دے رکھا تھا جو آج بی جے پی دے رہی ہے. تمہارے مذہب کے محافظ آئے، ہندو تمہیں کھا جائیں گے تمہارے مسلم لیگ ہے. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اگر اسلام کی حفاظت کیا مطلب کیا مطلب؟ ہم پاکستان کے اندر اسلامی حکومت، اب مسلمان لوگ پاگل ہو گئے تھے. لوگ کہتے تھے ہمارے بھائی کون کرے گا اسلامی؟ ارے مسٹر جناح کی زندگی کو تو دیکھو. اگر اسلام ان کی زندگی میں کہیں نظر آئے تو مانو کہ بھئی یہ اسلام کو ہے. سر سے پیر تک کہیں اسلام ایک رائی کے دانے کے برابر. کہاں سے اسلامی حکومت قائم کر لیں گے؟ مگر نہیں، تم کافر ہو، مشرک ہو، انگریزوں کے پٹھو ہو. اور ایسا نقصان امت مسلمہ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. خدا جانے بھئی اللہ کیا عفو درگزر کو تو کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن اسباب ایسے خدا جانے کیا حشر ہوگا. یہ یعفو ویصفح، عفو درگزر. ان حضرات کو لوگوں نے گالیاں دی. اللہ اکبر. ہم نے ان کو دیکھا کہ بعد میں خطوط آیا کرتے تھے، بہت برا برباد ہو کر رہ گئے. معاف، ارے ہم نے معاف کیا، اللہ معاف کر. یہ علماء امت تھے جنہوں نے ایک دنیا کی اصلاح کی ہے. ان اخلاق حسنہ، یہ ہے سنت نبی کریم، آداب زندگی. علماء کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ابھی سے طلبہ کو کوشش کرنی چاہیے، تب جا کر کے بڑھاپے تک پختگی اس طرح سے کہ یہ رچ بس جائے. لیکن گالی اتنا کیا ہمیں کیا لینا؟ ہم ایک چیز کو حق سمجھ کر کے کر رہے ہیں، آپ کو برا لگتا ہے مت کیجیے. آپ نے کہہ دیا ہم سے، ہم نے سن لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق کا راستہ یہی ہے. اگر ہمارے اوپر واضح ہو جائے گا نہیں ہم نہیں کریں گے. ہم اس کے نہ کرنے پر آپ کو کبھی برا نہیں کہہ رہے. آپ کا راستہ وہ ہے، ہمارا راستہ ہے. اس کو وہ ختم کر دو. بات کیا مصیبت ہے لڑائی لڑا کر. مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صفات حمیدہ کو اپنانا چاہیے، تبھی فائدہ. میں اس کے پڑھنے کا کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے. یہ باب ما جاء في حسن العهد. وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت ما غضت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غضت على خديجة رضي الله تعالى عنها، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان لا يطبع الشاة فيتتبع بها فضائل خديجة رضي الله تعالى عنها ويؤديها لهن. هذا حديث حسن صحيح. حسن العہد، یہ لفظ ہے. عاہد الشیء کہا جاتا ہے اذا حفظہ وراعاه وتفقد حالہ وتفقد حالا بعد حال. عاہد الشیء حفاظت کی، اس کی رعایت رکھی اس کی، اور اس کے احوال کا تفقد حالاً بعد حال. اب کیسا ہے؟
اب کہاں رہتا ہے؟ اب بیمار تو نہیں ہے بھئی، کھانے پینے کی تکلیف تو نہیں ہے؟ یہ تفقد حال بعد حال، تعلقات کی بنیاد پر ایسا ہے۔ آپ کا معاملہ یہ تھا، ثابت اس روایت سے کرنا چاہتی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکی زندگی کے اندر انتقال ہو گیا۔ آپ کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں، عمر میں بڑا تفاوت ہے۔ ارباب سیر کہتے ہیں آپ کی عمر 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ انہوں نے خود پیغام بھیجا، ابو طالب نے نکاح کیا اور مجمع عام نے نکاح کیا، اور بڑا عجیب و غریب خطبہ دیا، ان احد من ابن اخی ھذا، یہ میرا بھائی کا بیٹا ہے، لا یوازن به احد منکم شرفا وفضلا، تم اتنے بیٹھے ہوئے، تم میں سے کوئی شرافت اور فضیلت میں اس کے ہم پلہ ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قُلَّ، اگرچہ مال اس کے پاس نہیں ہے تو بکریاں چراتا ہے، دوسروں کے کاروبار کو لے جا کر کے بیچتا ہے، لا کر کے ان کو دے دیتا ہے۔ اور یہی بنیاد اصل میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، امانت و دیانت کا پیکر ہے، لہٰذا یہ انسان اپنی شرافت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس کے رشتے دیوار میں میں باوجود اپنی دولت اور اس کے فقر کے میں جا سکتی ہوں۔ فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ وَعَارِيَةٌ مُسْتَرَدَّةٌ، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ مال کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے۔ اور نکاح ہو گیا لیکن انتقال ہو گیا۔ فرماتی ہیں آپ صدائق خدیجہ کو، جو ان کی سہیلیاں تھیں، تفقد حال کیا کرتے تھے، کون ہجرت کر کے آئی یہاں مدینے میں اور کون کہاں رہتی تھی، پھر کہاں چلی گئی، تفقد حال۔ اور ان کے یہاں جب گوشت بکری وغیرہ کچھ ہوتی تھی تو پوچھ وہ کہاں ہے، لے جاؤ ہدیہ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ تعلقات کی بنیاد پر گزرنے والی بیوی کہ تعلقات کی بنیاد پر پوچھ پوچھ کر کہاں ہے، کہاں تھی، کہاں رہتی تھی، اب کہاں رہتی ہے، یہ ہے عہد تفقدہ حالا بعد حال، اسی سے ثابت کرنا چاہیے۔ اب یہ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ حسن تعلق ماں باپ ہی کی خصوصیت نہیں ہے، جو فرمایا من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابی، وہ تو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اہل ود امہ یہ بھی مرتبہ ہے، اہل ود زوجتہ یہ بھی تیسرا مرتبہ ہے۔ اگرچہ ماں باپ کے رتبے کو نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام یہ معاملہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلقین یعنی ان کی سہیلیوں کے ساتھ کر رہی، فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی غیرت کا مطلب ہے کسی وصف میں شرکت کی وجہ سے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو غیرت۔ میں نے کبھی کسی پر، مجھے کسی بھی، میری 8 سوکنے تھی، مجھے کبھی غیرت کیا، میں سب میں زیادہ آپ کی محبوب تھی، اس نے مجھے غیرت کی۔ اگر آئی تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی۔ پھر فرماتی ہے وما بی ان اکونا ادرکتها ان ناصبہ مثل وما بی ادراکها، حالانکہ میں نے انہیں پایا نہیں، میرے تو نکاح ہی بعد میں ہوا، ان کے انتقال کے بعد میں نے نہیں پایا ان کو، اگر میں پا لیتی ان کو تو میری غیرت کا کیا حال ہوگا۔ فرماتے ہیں تو پھر غیرت کس بات پر ہے؟ لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ ان کا ذکر، حالانکہ وہ تھی نہیں ہوگی،
اگر ہوتی اور آپ کو میں دیکھ لیتی اور میں بھی آپ کے نکاح تو مجھے کتنی غیرت آئی. کبھی بعض روایات میں کیا آپ فرماتے ہیں کبھی ایک عورت تھی دنیا میں آئی چلی گئی ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو ان کے سوا کوئی عورت ملی ہی ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو سوکن کے دل میں طبیعی طریقے کے اوپر ہوتا ہے. آپ فرماتے نہیں، وہ حالات جن کے اندر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے کسی دوسری زوجہ تو ان کا تو ان حالات سے گزر نہیں پائے، پھر اللہ نے ان کے بطن سے اولاد بھی دی ہے. یہ مطلب ہے عہد کا جو آگے وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ. تتبع کیا بھائی کہاں ہے وہ عورت، کہاں ہے وہ جو فلاں کی بیوی ہے، کہاں ہے وہ خدیجہ کی جو سہیلی تھی وہ کہاں. یہ تتبع، یہ ہے حسن حال، تفقد حال. کہاں ہے، کس حال کے اندر ہے، کہاں رہ رہی ہے، کس مکان میں ہے، اور اس کے بعد وجودی حال ہے. جی باب ما جاء في معاني الاخلاق. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن بن شراز البغدادي قال حدثنا حسن بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وان من ابغضكم الي وابعدكم مني يوم القيامه السرقاؤون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا السرقائين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. السرقاء هو كثير الكلام والمتشدق هو الذي يتطاول على الناس في الكلام ويغدو عليهم. روى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح. یہ روایت ہے معالی اخلاق، بلندی اخلاق. فرماتے ہیں جس کے اخلاق جتنے بلند ہوں گے تم میں دنیا میں قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا. یہ اخلاق کی افضلیت کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے قریب رہے اور اس کو جنت میں آپ سے قرب کا شرف، آپ کی مجلس میں شرکت کا شرف حاصل ہو. ان اقربکم الی یوم ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. بہت بڑی سعادت ہے. تو اسے دنیا میں حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا، یہ بہت بڑی شرافت ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے اخلاق معاملات، کبھی تو ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہونا بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس کو بعض چیزیں آدمی کے سوء اخلاق. اب 2 دن سے کوئی تبلیغ میں جانا، دیوبند ہو کے جانا، اب جو آتا پہلے دیوبند آتا ہے. اچھا اب کسی ایک سے مسافہ کرنے کی غلطی کر لو، اب اس کے بعد اللہ اکبر ختم ہی نہیں ہوتا. اب مسافہ کیا ہو گیا، مصیبت ہو گئے. بھائی جانا ہے، اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، قرآن شریف کا کام ہو رہا ہے. ارے بھائی اسے بند کر دیں، کام کو ختم کر مسافہ کرنا ہے. ارے بھائی صرف سلام کر لو، مسافہ کرنا ہے. خدا جانے کیا پریشان آدمی یہ چاہتا ہے بھائی مسافہ نہیں ہوگا، زبان سے سلام کر لو، ختم مسئلہ. یہ سوء اخلاق در حقیقت یہ جو کثرت مسافہ یہ منتج ہو گیا یا سوء اخلاق. کیا کرے آخر، کیسے نبھائیں کیسے. اچھا مسافہ کرو، مسافہ ہی کرتے رہو، 2 گھنٹے بیٹھ کے مسافہ کرتے رہو، کوئی کام بھی متواتر ہوگا نہیں. وہ غریب بات ہے. قرآن میں
تحیت اللقاء ایک تو باللسان ہے، ایک بالید ہے. بھائی باللسان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. لیکن مصافحے کا ذکر تو قرآن میں نہیں آیا. سلام کا اتنا رواج نہیں، مصافحہ کرے گا سلام نہیں کرے گا، حالانکہ اصل سلام ہے. مصافحہ اگر کیا جائے گا تو سلام کے ساتھ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد چلو آپ نصیحت بھی کیجیے. ارے بھائی کیا نصیحت کریں گا اور کتنی نصیحت کریں؟ ایک رواج ہے کہ نصیحت کرو، انہیں سبق پڑھایا گیا کہ جب علماء کے پاس جاؤ تو ان سے نصیحت کو طلب. اچھا عالم کتنا نصیحت کرے اور یہ جانتے کہ نصیحت کریں گے قبول کریں گے سن کے چلے جائیں گے. بس پھر کہو بھائی تمہارے ماں باپ ہیں کتاب ہاں ہیں، تبلیغ میں نکلنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت اور کبھی قبول نہیں کرے گا مگر ہے آگے بیٹھے گا تب نصیحت کریں. ارے بابا قرآن کھلا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہو، تمہیں نصیحت کریں قرآن بند کر دیں. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، بغض سب سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور کون ہے؟ الصرصارون، جن کی زبان ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، چل 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 چل، ہر وقت جتنا کلام کی جاتی ہوگی اتنی ہی غلط. یہ مان لیجئے 10 باتوں میں ایک بات غلط ہے، اب جو 100 باتیں ہوں گی تو 10 غلطیاں ہوں گی اس کے اندر. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آخری وقت میں جو آتا ہے کہ نصیحت بچوں کو کی، فرمایا ایاکم وکثرۃ الکلام فإنه إذا كثر كلام المرء كثرت خطيئته وإذا كثرت خطيئته قل حياؤه. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں تو بے حیائی تو پیدا ہی ہو جائے گی. وَإِذَا قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرْعُهُ وَإِذَا قَلَّ وَرْعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ وَإِذَا مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارِ. اس لیے کم بولو. ایاکم وکثرۃ الکلام، یہاں فرماتے الصرصارون والمتصدقون، صدق کہتے ہیں جبارے کو، حریف الصدق بڑے جبارے والا بول کر فصیح آدمی کنایتاً بولا جاتا ہے. المتصدقون اس سے نہیں مراد وہی ہے بہت زیادہ کلام کرنے والا. المتفحق منہ کھول کھول کر آدمی بولتا ہے منہ کھول کر. متکبر، اس لیے یا رسول اللہ علمنا الصرصارین والمتصدقین فمتفحقون. متفحقون سے کیا فرماتا ہے؟ المتکبر. یہ کہتے ہیں خوشی کی بات ہے کہ آپ کی شرح کی ضابطات تم کو لہٰذا مستمانہ گزارنے کی پہلے میری شرح نہیں ہے، شرح نہیں کیا. میں تو اس جگہ کلام کرتا ہوں جہاں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر کلام کیا. بس شرح نہیں، میرے تو حاشیہ ہے اس کے اوپر، لیکن آپ لوگوں کو ہدیہ کی فکر ہے. دیکھو فکر ہدیہ کی ہے. کبھی کسی کو مفت کتاب نہ دے، کبھی استفادہ نہیں کر سکتا وہ. اگر اس کی قدر کرے گا تو جب کرے گا جب اپنی جیب سے پیسہ خرچ ہوگا. اس لیے کبھی مفت کتاب کسی کو نہ دینی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بھئی جتنا خرچ ہوا ہے تم اتنا ہی دے دو اس کے اوپر، مگر پیسے دے کے لوگ تو فائدہ ہوگا، نہیں تو خود فائدہ نہیں. آدھے میں کیوں واہ 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 جا کے ہوٹل میں بیٹھ کر کے تو 25-50 روپے خرچ کرو، کتاب آپ کو آج ہی ملے گی، کبھی بھی نہیں ہوگا. والد کے کئی دن سے پیٹ میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، بھائی دعا کرو ان کے لیے.